بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد تحسین عباسی. آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹائم نیوز کا مقبول پروگرام صحت اور تحقیقات. پروگرام کا آغاز رب ذوالجلال کے نام سے. درود و سلام اللہ کے محبوب وجہ تخلیق کائنات آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بزبان امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ. جس سہانی گھڑی چمکائے طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. پوری امت مسلمہ کو جشن عید میلاد النبی مبارک. ناظرین، حمد و ثنا کے بعد سندھ کے سرکاری ملازمین اور افسران کے علاج معالجے کے ہسپتال کا کربناک نوحہ و المیہ سندھ سروسز ہسپتال کراچی کے سابق خلاف قانون عارضی ایم ایس اور موجودہ ایڈیشنل ایم ایس ڈاکٹر فرحت عباس کی سنگین لاقانونیت نے محکمہ صحت کے ایک مثالی ہسپتال کو تباہی و بربادی کے سے دوچار کر دیا ہے. سیکرٹری صحت ڈاکٹر کاظم حسین جتوئی کی ڈاکٹر فرحت عباس پر اختیارات سے تجاوز پر مبنی من پسند نوازشات نے معاملے کو سندھ ہائی کورٹ کے کٹہرے میں پہنچا دیا ہے. یہی نہیں، ڈاکٹر فرحت عباس کو اس حد تک نوازا گیا کہ ہسپتال میں وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کے حکم پر تعمیر ہونے والا کووڈ-19 کا 40 بستروں کا ہسپتال ڈاکٹر فرحت عباس کے ہاتھوں بازیچہ اطفال بن گیا. بلکہ کرپشن کی طویل تاریخ رکھنے والے انتظامی صلاحیتوں سے نابلد ڈاکٹر فرحت عباس کو سیکرٹری صحت ڈاکٹر کاظم حسین جتوئی کی ڈاکٹر انیلا سے شادی کرانے کے صلے میں خالق دن حال کے کورونا ویکسینیشن کا مرکز بھی انہیں انعام کے طور پر بخش دیا گیا. اس کورونا مرکز میں ڈاکٹر فرحت عباس نے کرپشن کی جو تاریخ رقم کی ہے، ان کی اس کھلی لاقانونیت اور بد انتظامی پر ہماری تحقیقاتی ٹیم کے مطابق NCOC کی جانب سے لگائی جانے والی ویکسین میں ہونے والی سنگین مبینہ بے قاعدگیوں پر جواب طلبی کا نوٹس مل چکا ہے. تو دوسری جانب ڈاکٹر فرحت عباس اپنی سرکاری ملازمت کے ماضی کے مطابق خالق دن حال کے ویکسینیشن کا ریکارڈ جمع داروں کے ذریعے ردی پیپر والوں کو فروخت کر کے سارے معاملے کو دریا برد کر چکے ہیں. جبکہ ہم پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ اس ویکسینیشن مرکز میں گھوسٹ ملازمین بھرتی کر کے بھانجوں، بھتیجوں اور دوستوں کو نوازنے کے علاوہ نجی کارپوریٹ اداروں کے ملازمین کو ویکسین لگا کر اپنی جیب میں لاکھوں روپے ڈالنے جیسے سنگین الزامات کی طویل فہرست کے باوجود کسی بھی قانونی چھان بین اور گرفت سے نہ صرف آزاد ہیں، بلکہ معاملہ عدالت عالیہ میں جانے کے بعد حکومت سندھ کے لیے خود کش بمبار سے اب وہ کم نہیں ہیں. ناظرین، آپ کو یہ جان کر یقیناً حیرت ہوگی کہ ڈاکٹر فرحت عباس جس ختم ہونے والے مالی سال 2020 اور 2021 میں سندھ سروسز ہسپتال کے سپریم کورٹ کے حکم کے پرخچے اڑاتے ہوئے عارضی ایم ایس تھے، تو انہوں نے اس سال کا آڈٹ ہماری تحقیقاتی ٹیم کے مطابق 30 لاکھ روپے سے 40 لاکھ روپے تک کے عوض ہسپتال کے موجودہ متنازع اکاؤنٹنٹ وہاب اللہ یوسفانی کے ذریعے کرانے کے بجائے ہسپتال کے ڈسپنسر راؤ شاہد حسین، جو ملٹیپل ٹیلنٹڈ کرپشن کنگ کی شہرت رکھتے ہیں اور نئی انتظامیہ کے آنے کے بعد قانون کے مطابق وہ اپنی اصل پوسٹ کے مطابق سندھ ہائی کورٹ میں تعینات ہیں. راؤ شاہد حسین نے ہسپتال کی مجاز انتظامیہ کی اجازت کے بغیر ڈسپنسر ہوتے ہوئے اے جی سندھ کی آڈٹ ٹیم سے چند روز میں بغیر کسی اعتراض کے بحسن و خوبی کس طرح سے مکمل کروایا ہے. ہسپتال کے فرض شناس افسران اور ملازمین کے مطابق مذکورہ آڈٹ کی سندھ ہائی کورٹ کو از خود نوٹس لیتے ہوئے اس کی اعلیٰ سطحی عدالتی تحقیقات کرانی چاہیے، یا پھر سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس مذکورہ آڈٹ کی جگہ اسپیشل آڈٹ کا حکم دیں. کیونکہ مذکورہ آڈٹ میں صرف مریضوں کے خوراک کے بجٹ کے 94 لاکھ روپے ہڑپ کر لیے گئے ہیں، جبکہ ہسپتال میں اس دوران جنوری، فروری، مارچ، اپریل 2021 کے دوران مکمل طور پر کورونا 19 کی تعمیرات اور SOP کے مطابق بند رہا. ہسپتال شروع ہونے کے بعد 5
داخل مریضوں کی اوسط ریکارڈ میں سے یوں مجموعی طور سے تقریباً 2000 مریضوں کو خوراک دی گئی، یعنی حیرت انگیز طور پر فی مریض کو تقریباً 7000 روپے کا کھانا کھلا دیا گیا۔ راؤ شاہد حسین کے قریبی ذرائع کے مطابق مذکورہ ڈائٹ کا آڈٹ دستاویزات کے بجائے زر کے زور پر بآسانی کرا لیا گیا ہے، جس میں جعلی اکاؤنٹنٹ کا کردار ادا کرنے والے راؤ شاہد حسین کو ڈاکٹر فرحت عباس کی مبینہ ملی بھگت سے کسی صورت میں علیحدہ نہیں رکھا جا سکتا ہے، جبکہ ملٹیپل ٹیلنٹڈ کرپشن کنگ راؤ شاہد حسین نے کچھ سال قبل جب یہ جعلی اسٹور انچارج تھے تو انہوں نے ہسپتال کے مین اسٹور سے 2 مزدہ ٹرک دواؤں کے دوسرے ہسپتال بھیجنے کے نام پر ہڑپ کرنے جیسے سنگین الزام میں بھی ملوث ہیں۔ راؤ شاہد حسین ڈسپنسر کی جانب سے آڈٹ کرانے پر اکاؤنٹنٹ وہاب اللہ یوسفانی کے سخت تحفظات بھی سامنے آ گئے ہیں، جبکہ حیرت انگیز طور پر جنگ کے ہیلتھ رپورٹر بابر علی امان جو کراچی کے مختلف ہسپتالوں میں مریضوں کے خوراک میں مبینہ گھپلوں کی خبر شائع کروانے کے بعد ان کی تحقیقات کروانے اور اس آڑ میں تحقیقاتی ٹیم اور اپنے مقاصد کی شہرت رکھنے والے سندھ سروسز ہسپتال کے مریضوں کی خوراک کا بجٹ ہڑپ کرنے کی خبر کیوں شائع نہیں کی، یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے، جبکہ راؤ شاہد حسین کی مبینہ کرپشن اور لوٹ مار کی مزید تلخہ خیز خبریں جلد آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی۔ ناظرین، اس کے باوجود سندھ سروسز جیسا اہم سرکاری ہسپتال صحت مافیا کے نرغے سے آزاد نہیں ہو سکا۔ ایم کیو ایم کے سابق یونٹ انچارج عاشق حسین جو خلاف قانون ماضی میں جعلی اسٹیورڈ اور سندھ میڈیکل فیکلٹی کے جعلی سرٹیفکیٹ کی بنیاد پر او ٹی ٹیکنیشین کے عہدے حاصل کر کے گریڈ 16 کی سرکاری تنخواہ اور مراعات حاصل کرتے رہے ہیں۔ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی کے مانند اب پکڑے جانے کے بعد جہاں اپنی اصل پوسٹ گریڈ 2 پر بحیثیت وارڈ سرونٹ کی اسامی پر واپس آ چکے ہیں، ان کے ایم کیو ایم لندن سے اتنے قریبی روابط بتائے جا رہے ہیں کہ قانون کے مطابق محکمہ صحت سندھ کی جانب سے گریڈ 16 سے ان کی گریڈ 2 میں تنزلی ہونے کے باوجود جعل سازی کے ذریعے وصول کی گئی اضافی تنخواہ و دیگر مراعات کی رقم واپس لینے کے لیے تاحال ہسپتال کی انتظامیہ نے صوبائی محکمہ صحت کو سفارش نہیں ارسال کی ہے، جو نہ صرف عاشق حسین کی لاقانونیت پر محکمہ صحت کی بے بسی بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، حالانکہ سول سرونٹس رولز کے مطابق اب تک ان سے اضافی وصولی کی گئی رقم کو خزانے میں واپس جمع کرانے کا سلسلہ شروع ہو جانا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہیں ہو سکا، بلکہ حالات تبدیل ہوتے ہی عاشق حسین جو محکمہ صحت میں نوسر باز کی شہرت رکھتے ہیں، سندھ سروسز ہسپتال کے مین اسٹور میں 30 سال سے راج کرنے والے عبدالستار آلمانی جو اگست میں اپنی مدت ملازمت پوری کر کے نہ صرف ریٹائر ہونے کے باوجود اسٹور میں دوبارہ روز موجود ہیں، بلکہ اسپتال کے ذمہ دار ذرائع کے مطابق اس سارے کھیل کا خاموش مرکزی کردار عاشق حسین ہیں، جنہوں نے اپنے ایم کیو ایم لندن کے ساتھی منصور علی جو ہسپتال کی اندرونی ڈسپنسری میں اتنا جونیئر ڈسپنسر بتایا جاتا ہے، جو جس ڈسپنسری میں تعینات ہے اس کا بھی حساب کتاب رکھنے کی اہلیت نہیں رکھتا۔ عاشق حسین نے عبدالستار آلمانی سے ڈیل کر کے اس سے ایک بڑی رقم بھی حاصل کر لی ہے، اور دوسری جانب ڈیل کے نتیجے میں ڈاکٹر فرحت عباس کے دور میں کروڑوں روپے شارٹس ہونے والی ادویہ کے مبینہ میگا اسکینڈل پر بھی پردہ ڈال دیا ہے، جبکہ ریٹائر ہونے والے عبدالستار آلمانی نے اپنی تمام تر مبینہ بے قاعدگیوں کی جانچ پڑتال کے بغیر اپنا چارج تو عاشق حسین کے فرنٹ مین منصور علی کے سپرد کر دیا ہے، جبکہ گھپلے کے اسی ریکارڈ پر ہماری تحقیقاتی ٹیم کے مطابق ایم ایس سمیت کسی بھی متعلقہ افسر کے دستخط موجود نہیں ہیں۔ یہ بات کوئی راز نہیں ہے کہ عاشق حسین اپنی چال بازیوں سے ڈاکٹر فرحت عباس کی جیب کی گھڑی اور ہاتھ کی چھڑی بنے ہوئے تھے۔ جب ملکہ عالیہ ڈاکٹر انیلا کے حکم پر عاشق حسین اپنی بدعمالیوں کی بنا پر تنزلی پا کر لیاری میڈیکل کالج میں ٹرانسفر ہوئے
تو پھر وہ ڈاکٹر فرحت عباس کے دشمن بن گئے، لیکن منصور علی کو اسٹور کیپر بنوانے میں ڈاکٹر فرحت عباس کی اسٹور میں کروڑوں روپے کی لوٹ مار کو چھپانے کے چوکیدار بھی بن گئے ہیں۔ یہ فن وکٹ کی دونوں جانب کھیلنے کا عاشق حسین کا ہے۔ انشاءاللہ اس کھیل میں در پردہ ہونے والے رازوں پر سے مزید جلد ہم پردہ اٹھا کر سندھ سروسز ہسپتال کو لوٹنے والے ہر کردار کو بے نقاب ضرور کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی یہ بھی پتہ چلا ہے کہ سیکرٹری صحت ڈاکٹر کاظم حسین جتوئی عدالت کے پوچھنے پر ملازمین کے تبادلوں کا وہ گند جو ان کی اہلیہ ڈاکٹر انیلا اور ان کے نور نظر ڈاکٹر فرحت عباس کی فرمائش پر کیے گئے ہیں، یہ بلا اسپتال کی موجودہ انتظامیہ کے سر تھوپنے کا منصوبہ بنایا ہے، جس کا اس سارے معاملے میں کوئی دور کا تعلق نہیں ہے۔ اچھا ناظرین، وقت ختم ہوا۔ انشاءاللہ آئندہ قسط سول اسپتال میں ادویہ چوروں، جیب کتروں، بتہ خوروں کے اطاعت کی حقیقت پیش کریں گے۔ آپ چینل کو سبسکرائب کریں، شیئرز کریں، کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔